بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی سطح پر مدارس کی رجسٹریشن کے لیے قانون سازی ہو چکی ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مدارس رجسٹریشن میں ریلیف دیا گیا ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ حکومت نے کچھ مدارس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدارس سیاسی مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ صوبائی حکومت کیوں قانون سازی میں تاخیر کر رہی ہے؟ جب قومی سطح پر ایک قانون بن چکا ہے تو صوبائی سطح پر فوری طور پر قانون سازی کے ذریعے عمل درآمد کیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی نے مدارس بل پر میرے گھر آ کر اسے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے خالد مقبول صدیقی وزیر تعلیم ہیں، لیکن وہ میرے گھر میں زیر تعلیم ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ مامون الحق صاحب بنگلہ دیش خلافت مجلس کے 5ویں امیر منتخب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق آج ہفتہ 11 جنوری کو ڈپلومہ انجینئرز انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ مجلس شورا کے اجلاس میں انہیں متفقہ طور پر اس عہدے کے لیے نامزد کیا گیا۔ اس سے پہلے مولانا عبدالباسط آزاد جماعت کے امیر تھے۔ دریں اثنا سرپرست اعلیٰ مولانا محفوظ الحق، صدر مولانا تفضل الحق عزیز اور جنرل سیکرٹری مولانا حسن جنید صاحب نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش خلافت مجلس کی شورا ارکان نے ایک اہم اور بروقت فیصلہ کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث علامہ عزیز الحق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قائم کردہ اس تنظیم کی قیادت اب ایک قابل اور تجربہ کار شخص کو سونپی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مولانا مامون الحق صاحب دامت برکاتہم اس سے پہلے بنگلہ دیش کی اس تنظیم خلافت مجلس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال، تکنیکی ٹیمیں مقرر کرنے پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادیات کے درمیان اقتصادی امور پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی ترقی، کان کنی، زرعی میکانائزیشن، زرعی مصنوعات کی مارکیٹنگ اور افغان مزدوروں اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں فریق نے اقتصادی تعلقات کی مضبوطی کو یقینی بناتے ہوئے ان پروگراموں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تکنیکی ٹیمیں مقرر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزارت حج و اوقاف نے سال 1446 ہجری کے لیے حج خدمات کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت ارشاد حج و اوقاف نے سال 1446 ہجری کے حج سیزن کے لیے خدمات فراہم کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ میں ساؤتھ ایشین کمپنی ضیوف البیت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے مطابق کمپنی افغان حجاج کے لیے تمام ضروری خدمات اور مقدس مقامات کی زیارت کا انتظام کرے گی۔ مولوی عبدالکبیر کو وزیر برائے امور مہاجرین مقرر کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ رئیس الوزراء کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر کو الحاج خلیل الرحمن حقانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد وزیر برائے امور مہاجرین مقرر کر دیا گیا ہے۔ افغان اور پاکستانی حکام کے درمیان تجارتی راستے کھولنے پر بات چیت۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی سربراہ ایوب مریانی اور ان کے نائب اختر کاکڑ نے 10 جنوری کو اسلام آباد میں افغان سفیر سردار احمد شکیب سے ملاقات کی اور دو طرفہ تجارت کی بندش، ٹرانزٹ اور تجارتی راستوں کے کھولنے پر بات چیت کی ہے۔ افغان سفیر نے کہا کہ افغان حکومت تجارتی راستے کھولنے کی حمایت کرتی ہے اور اس سلسلے میں پاکستانی حکومت کی تیاری اور تعاون ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں افغان سفیر سردار احمد شکیب خان نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہروں میں افغان مہاجرین کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران پناہ گزینوں کے نمائندوں نے پاکستانی سیکورٹی اداروں کی حالیہ کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ افغان سفیر نے یقین دلایا کہ مہاجرین کے مسائل
سفارت خانے کی ترجیحات میں شامل ہیں اور وہ مہاجرین کے انسانی حقوق کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔